من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ انہیں بس یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا اور وہ میرے سامنے نہیں لوٹائے جائیں گے؟ محترم عزیزوں، بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، اللہ جل جلالہ و عم نوالہ نے ہم سبھی انسانوں کو دنیا میں صرف کمانے اور کھانے کے لیے نہیں بھیجا ہے۔ کھانا کمانا تو ہماری ایک ضرورت کی چیز ہے جس کے لیے ہمیں بقدر ضرورت لگنا ہے۔ حقیقت میں ہماری دو حیثیتیں ہیں، ایک حیثیت اللہ تعالیٰ کے بندہ ہونے کی اور دوسری حیثیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی۔ اللہ رب العالمین کے بندہ ہونے کی حیثیت سے ہماری زندگی کا مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی ہے، اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے اعتبار سے ہماری زندگی کا مقصد دین اسلام کی دعوت و تبلیغ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بندہ ہونے کی حیثیت پر جب ہم غور کرتے ہیں تو فوراً اللہ وحدہ لا شریک کا فرمان سامنے آتا ہے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور ہم نے انسانوں اور جنوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ ہماری عبادت و بندگی کریں۔ اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی حیثیت پر غور کرتے ہیں تو خالق دو جہاں کا وہ فرمان مبارک سامنے آتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم بہترین امت پیدا کی گئی ہو اس لیے کہ تم امر بالمعروف یعنی نیکیوں کا حکم کرتے ہو اور نہی عن المنکر یعنی غلط کاموں سے روکتے ہو اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو۔ محترم بزرگوں اور عزیزوں، اللہ تعالیٰ کی عبادت و بندگی کا مختصر میں مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو دل سے ماننا اور اس پر عمل کرنا، اور دعوت کا مختصر میں مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی باتوں کو منوانے کی کوشش کرنا۔ ویسے تو بات منوانا کسی کے بس میں نہیں ہے، ہم تو اپنی اولاد اور بیوی کا دل بھی نہیں پلٹ سکتے، بلکہ یوں کہیے کہ خود اپنا دل بھی نہیں پلٹ سکتے تو اتنے بڑے مجمع کا دل کیسے پلٹ سکتے ہیں؟ حضرات، دلوں کو پلٹا کھلانا تو صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، ہمارے ذمے تو اللہ جل جلالہ نے صرف کوشش رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جس کو چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، ہاں اللہ تعالیٰ جس کو چاہے ہدایت دیتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہر کام اللہ رب العالمین کے ارادے اور حکم سے ہوتے ہیں۔ سورہ حج میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یفعل ما یشاء، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہتے ہیں کرتے ہیں۔ سورہ یاسین میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں کن یعنی ہو جا، فیکون پس وہ چیز ہو جاتی ہے۔ حضرات،
اللہ تعالیٰ کسی چیز کے محتاج نہیں ہے، بلکہ ہم سب اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں۔ اس لیے ہمیں اور آپ حضرات کو اس چیز کا اصرار نہیں کرنا چاہیے کہ ہمارا فلاں کام بن ہی جائے، کیونکہ بعض مرتبہ کام کا بننا ٹھیک ہوتا ہے اور بعض مرتبہ کام کا نہ بننا ٹھیک ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کو ہوائی جہاز سے سفر کرنا ہے اور آپ تیار ہو گئے، اپنے سوٹ کیس میں آپ نے ٹکٹ یا پاسپورٹ اور ضروری سامان ڈالا اور ایئرپورٹ کی طرف روانہ ہو گئے۔ آپ ایئرپورٹ پہنچ گئے، ہوائی جہاز کھڑا ہے، بس اتنے میں چور نے ہاتھ سے سوٹ کیس چھینا اور بھاگ گیا۔ اس میں آپ کا پاسپورٹ، ٹکٹ، ویزا اور دوسرے ضروری کاغذات، نقدی اور سفری ضروریات کی چیزیں تھیں، سب غائب ہو گئیں۔ اب ہوائی جہاز کھڑا ہے، لوگ چڑھ رہے ہیں اور آپ شور مچا رہے ہیں، چور چور، ہائے میرا پاسپورٹ، ہائے میرا سوٹ کیس، ہائے میرا ویزا، ہائے میرا سامان۔ مطلب یہ ہے کہ آپ بہت چلائے لیکن کام نہیں بنا اور آپ کا سارا پلان فیل ہو گیا۔ اب ہوائی جہاز اڑا اور آپ دیکھ ہی رہے تھے اور افسوس کر ہی رہے تھے، اتنے میں وہ ہوائی جہاز کسی مشینری کی خرابی کی وجہ سے ابھی پوری اونچائی پر چڑھا ہی تھا کہ دھڑام سے نیچے گرا، آگ لگ گئی اور تباہ و برباد ہو گیا، اور ایسا برباد ہوا کہ ایک آدمی بھی ان میں سے نہ بچ سکا۔ اب یہ منظر آپ نے دیکھا تو بے اختیار آپ کی زبان سے یہ نکلا کہ اے اللہ تعالی، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میرا کام نہیں بنا، اگر میرا کام بن گیا ہوتا تو میں بھی ان کے ساتھ ہلاک ہو جاتا۔ اس لیے بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ جس حالت میں رکھے اسی پر ہمیں راضی ہونا چاہیے، چاہے اپنا کام بنے اور چاہے کام نہ بنے، ہر حال میں ہمیں راضی ہونا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی ایسی بھلائی چھپی ہوئی ہو جو ہمیں معلوم نہ ہو اور اللہ تعالیٰ وہ بھلائی ہمارے ساتھ اسی بہانے سے کرنا چاہتا ہو۔ اللہم لک الحمد کلہ، اللہم لک شکر کلہ۔ بندگی رب کی کرو دن رات نفع زندگی، بندگی ہے بندگی ہے بندگی ہے بندگی، بندگی رب کی کرو دن رات نفع زندگی، بندگی ہے بندگی ہے بندگی ہے بندگی۔ آج کچھ کر لو عبادت ورنہ کل روز قیام، سامنے حق کے تمہیں ہوگی خجالت لا کلام، پرشی سے اعمال خالق جس گھڑی فرمائے گا، ملک و دولت جاہو حشمت کچھ نہ وہاں کام آئے گا۔ میرے محترم بزرگوں، عزیزوں، بھائیوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ ہر لائن میں کمال والے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہر لائن میں قوت اور طاقت والے ہیں، مگر یہ انسان ہر لائن میں ضعیف اور کمزور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مجادلہ میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ قوی عزیز۔ اللہ تعالیٰ بہت بڑے طاقت والے ہیں، اور انسان کے متعلق اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، خلق الانسان ضعیفا۔ اور انسان ہر لائن میں کمزور ہے۔ حضرات، پہلی کمزوری انسان میں یہ ہے کہ یہ انسان جہاں بھی ہو جگہ پوری دکھائی نہیں دیتی، مکان میں ہے تو مکان اسے پورا دکھائی نہیں دیتا، دنیا ہی میں چل رہا ہے مگر ساتوں زمین اور آسمان اور زمین و آسمان کے بیچ کی بہت سی چیزیں اسے دکھائی نہیں دیتی، دنیا کے اندر اسے قبر کے حالات دکھائی نہیں دیتے، قبر میں چلا گیا تو قیامت کے دن کیا تکلیف یا آرام ملنے والا ہے دکھائی نہیں دیتا، قیامت کا دن آ گیا تو جہنم کی تکلیف اور جنت کا آرام دکھائی نہیں دیتا۔ غرضے کی انسان کی یہ بہت بڑی کمزوری ہے کہ پوری جگہ ہی اسے دکھائی نہیں دیتی۔
دوسری بڑی کمزوری یہ ہے کہ اسے زمانہ یا وقت دکھائی نہیں دیتا. زمانے تین ہیں، ایک گزرا ہوا زمانہ، یہ تو انسان کے ہاتھ سے نکل گیا، اور ایک زمانہ یا وقت جو چل رہا ہے یہ بھی پورا اسے دکھائی نہیں دیتا، اور ایک آنے والا زمانہ یا ٹائم ہے، یہ انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے. یہ اگلا زمانہ مستقبل اتنا لمبا چوڑا ہے کہ اس کی کوئی حد نہیں. عام طور پر انسانوں کا ذہن یہ ہے کہ مر گئے تو زمانہ یا وقت ختم ہو گیا، مٹی میں مل گئے، بات ختم ہو گئی. حالانکہ حقیقت میں زمانہ باقی ہے جو انسان کو دکھائی نہیں دیتا. یہ انسان فلان سینکڑوں سال کے بنائے مگر اسے تو 5 منٹ کے بعد کا زمانہ بھی دکھائی نہیں دیتا. مثال کے طور پر ایک بڑے مکان یا بلڈنگ کے اندر بہت بڑی طاقت رکھنے والا انسان یا بہت زیادہ پیسے والا سیٹھ یا بہت بڑے عہدے والا صاحب بیٹھا ہوا ہے، اور اس مکان میں دوسرے بھی بہت بڑے بڑے لوگ یا عہدے دار بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور آپس میں میٹنگ کر رہے ہیں، اور اس مکان یا بلڈنگ کے اندر ایک ٹائم بم رکھا ہوا ہے. کیونکہ مکان پورا دکھائی نہیں دیتا ہے اس لیے وہ ٹائم بم بھی دکھائی نہیں دیتا. میٹنگ چل رہی ہے، ٹائم بم اب بس 5 منٹ کے بعد پھٹنے والا ہے. اب اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہے کہ ان کی زندگیاں بھی ختم نہ ہوں تو اللہ تعالیٰ غیب سے کوئی انتظام فرمائے گا، اور ایسا انتظام فرمائے گا کہ ان کی زندگیاں ختم ہونے سے بچ جائیں گی. وہ بچنے والے یہ سمجھتے رہیں گے اور کہتے رہیں گے کہ دیکھو ہم کیسے چوکنے تھے اور ہم فلاں فلاں طریقے سے بچ گئے. حالانکہ وہ خدا تعالیٰ کا انتظام ہوگا جس کی وجہ سے وہ بچ گئے. اور اگر اللہ تعالیٰ کو یہ منظور ہوگا کہ ان کا وقت پورا ہو چکا ہے اور اب یہ مریں گے تو انہیں کوئی پتہ نہیں چلے گا اور وہ ٹائم بم پھٹے گا. اب جس کے مقدر میں موت ہوگی وہ مر جائے گا، اور جس کے مقدر میں موت نہیں ہوگی وہ کسی طریقے سے بچ جائے گا. اور اگر سبھی لوگوں کی مقدر میں موت ہوگی تو سبھی لوگ مر جائیں گے، کوئی بھی نہ بچ سکے گا. دیکھا آپ نے کہ انسان کتنا زیادہ کمزور ہے. حضرات، انسان جب اتنا زیادہ کمزور ہے تو یہ اپنی زندگی کی حقیقی ترتیب کیسے قائم کر سکتا ہے، جبکہ انسان حقیقت میں ہر لائن میں کمزور اور ادھورا ہے. اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں اور پوری طرح سے ہر چیز کو جانتے، سمجھتے اور دیکھتے ہیں. ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان اللہ علیم بما یعملون، ان اللہ علیم بذات الصدور. حضرات، اس طریقے کی بہت سی آیتیں پڑی ہوئی ہیں کلام پاک میں، آپ کو بھی معلوم ہوگا. محترم حضرات، یہ انسان، حیوان، درندے، پرندے، چرندے تو درکنار، سمندر کے اندر جو مچھلیاں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی دیکھتے ہیں اور ان کو بھی پالتے ہیں. اور 7ویں زمین پر جو کیڑا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کو نظر آتا ہے اور اس کے چلنے کی آواز بھی اللہ تعالیٰ سنتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا سننا کمال والا، اللہ تعالیٰ کا دیکھنا کمال والا، اللہ تعالیٰ کے خزانے کمال والے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کمال والی، اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں کمال والی، اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ بھی کمال والی. برادران اسلام، جناب حافظ عبد الکریم مسلم مرحوم نے کیا بہترین لکھا ہے، سماعت فرمائے. جس کے دل پر نیر تعریف کا پہنچا اثر، سنگ خارا سے اسی دن لال احمر ہو گیا. جس کے دل پر نیر توحید کا پہنچا اثر، سنگ خارا سے اسی دن لال احمر ہو گیا. کیوں نہ پہنچے عرش پر فریاد اس مظلوم کی، جس کا ہمدم نعرہ اللہ اکبر ہو گیا. تاب کیا شیطان کو جو گمراہ کر ڈالے اسے، جس کا وہ ہادی برحق آپ رہبر ہو گیا. گرچہ سب مخلوق سے انسان بہتر ہے مگر حق سے روگرداں ہوا تو سب سے بدتر ہو گیا.
ہے تو عالم عابدوں میں جیسے انجم میں قمر، بے عمل نکلا تو پھر وہ مولوی خر ہو گیا۔ کیا ہی فضل ایزدی اولاد آدم پر ہوا، کوئی عامل ہو گیا کوئی پیغمبر ہو گیا، کوئی عابد کوئی زاہد کوئی صوفی کرام، کوئی ان میں غازی کرار صفدر ہو گیا کوئی محدث مجتہد کوئی ہوا، کوئی مہدی و امام دین پرور ہو گیا۔ کی رسولوں کی جب اگلی امتوں نے سرکشی، ہو گیا لنگور کوئی بندر ہو گیا۔ منزل مقصود پر پہنچے وہی جو خوش نصیب، رہزنان نفس شیطان پر مظفر ہو گیا۔ کس طرح ہے پاویں خدا کی راہ بیچارے عوام، مولوی درویش ہر ایک طالب زر ہو گیا۔ جاہلوں کے بیچ وہ مشہور وہابی ہوا، جو مطیع سنت ساقی کوثر ہو گیا، جو مطیع سنت ساقی کوثر ہو گیا۔ محترم عزیزوں اور بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر آپ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہیں تو آپ شمار نہیں کر سکتے۔ اکثر لوگ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا زیادہ ہونا اللہ تعالیٰ کی خوشنودی سمجھتے ہیں، حالانکہ سچائی اور حقیقت یہ ہے کہ خالی نعمتوں کا زیادہ ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا کی دلیل نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ تو ایسا ہے کہ ناراض ہو کر بھی نعمتیں دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ راضی ہو کر جو نعمتیں دیتا ہے وہ رحمت اور برکت کے ساتھ ہوتی ہیں، اور ناراضگی کے ساتھ جو نعمتیں انسان کو دیتا ہے وہ فقط ڈھیل ہوتا ہے اور مہلت کے ساتھ ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر جیسے چوہا، انسان اپنے گھر میں جب چوہے سے پریشان ہوتا ہے، ارے بھائی وہی چوہا جو کبھی برتن گرا دیتا ہے، کبھی چیزوں کو ادھر ادھر کر دیتا ہے، اور کبھی انسان کے کھانے اور پکانے کی چیزوں کو نقصان پہنچاتا ہے، تو یہ انسان ایک پنجرا لا کر اس میں روٹی اور دوسری نعمتیں پنجرے کے اندر رکھ دیتا ہے۔ یہ انسان ناراض ہو کر پنجرے کے اندر نعمتیں رکھ دیتا ہے تاکہ چوہے کو پنجرے کے اندر پکڑا جائے اور پھر اس چوہے کو مارا جائے، اور دوسری طرف طوطے کو پنجرے میں نعمتیں دی جا رہی ہیں اور اس سے انسان دل بہلا رہا ہے۔ حضرات، طوطے کے پنجرے کی نعمت رضامندی کے ساتھ اور چوہے کے پنجرے کی نعمت ناراضگی کے ساتھ ہوتی ہے، آپ حضرات بخوبی جانتے اور سمجھتے ہیں۔ اسی طرح دیندار کی نعمتیں اللہ تعالیٰ اپنی رضامندی سے دیتا ہے اور بے دین کی نعمتیں اللہ تعالیٰ ناراضگی کے ساتھ دیتا ہے۔ دونوں میں کتنا بڑا فرق ہے بزرگوں اور دوستوں، آپ ہی بتائیں نا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے دروازے کھول دیے نافرمانوں کے لیے، یعنی مال کا دروازہ اور آمدنی کا دروازہ سب کھول دیے ہیں۔ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا، فرمایا جو انہیں ملا اس پر وہ اترانے لگے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، فرمایا ہم اچانک پکڑتے ہیں یہاں تک کہ وہ حیران رہ جاتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا۔
محترم بزرگوں اور عزیزوں، اگر آمدنی، روپیہ پیسہ، دولت، عہدہ، نوکری، تجارت وغیرہ پر آدمی اترایا تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ آئے گی، لیکن اگر نعمت دین کی ہو، علم کی ہو، روحانیت کی ہو، تبلیغ کی ہو، دعوت کی ہو، اور اگر ان نعمتوں پر بھی آدمی اترایا تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کی پکڑ ہوگی، اس لیے کہ روحانی نعمت بھی جس پر کہ آدمی اترا جائے وہ روحانی نعمت نہیں رہتی بلکہ نفسانی بن جاتی ہے۔ حضرات، اس کے مقابلے میں اگر آدمی ایمان والے ہوں، تقوی والے ہوں تو اللہ تعالیٰ کی برکتیں اور رحمتیں زمین اور آسمان پر ہر طرف سے برستی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ اعراف میں ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اس طرح دیندار اور بے دین کی نعمتوں میں فرق ہے، اسی طرح بے دین اور دیندار دونوں پر تکالیف بھی آتی ہیں۔ بزرگوں اور دوستوں، فرما بردار پر اگر تکلیف آتی ہے تو وہ ابتلا اور آزمائش کے طور پر آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو بندوں کا امتحان یعنی ایگزامینیشن لینا مقصود ہوتا ہے، اور نافرمانوں پر جو تکالیف آتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا ایک اشارہ ہوتا ہے کہ ارے بندے اب سے سمجھ جا، توبہ کر لے اور پھر سے سیدھے راستے پر آ جا، ابھی مہلت ہے، ابھی وقت باقی ہے۔ سڑک پن کھیل میں کھویا جوانی، خواب میں گزری بڑھاپا آن پہنچا، اب کرے گا ہوشیاری کب۔ لڑک پن کھیل میں کھویا جوانی، خواب میں گزری بڑھاپا آن پہنچا، اب کرے گا ہوشیاری کب۔ سفر در پیش ہے لو ساتھ جلدی تو شے منزل، خبر کیا ہے کہ عزرائیل کی پہنچے سواری کب۔ رفیقان سفر تو چل بسے اپنے ٹھکانے پر، ہمارے کوچ کی اب دیکھیے آتی ہے باری کب۔ عزیز و علم بے دینی میں کیوں اوقات کھوتے ہو، پڑھو گے اور پڑھاؤ گے کتاب دینداری کب۔ محترم عزیزوں اور بزرگوں، کھیتوں، باغیچوں، نوکریوں اور تجارتوں سے زندگی نہیں بنتی اور نہ بگڑتی ہے، بلکہ یوں کہیے کہ ان تمام سے زندگی بن بھی سکتی ہے اور بگڑ بھی سکتی ہے۔ مثال کے طور پر حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے بہت سے لوگوں کے ہاتھ میں تجارت کی بڑی بڑی منڈیاں تھیں، اور مکہ مکرمہ کے رہنے والے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں بھی تجارت کی منڈیاں تھیں، لیکن ان تجارت کی منڈیوں سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیاں بنی، اور حضرت شعیب علیہ السلام کی نافرمان قوم کی زندگیاں بگڑ گئیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ حقیقت میں زندگی کا بننا اور بگڑنا یہ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کی زندگی بنانا چاہیں اس کی زندگی بنتی ہے، اور جس کی زندگی بگاڑنا چاہے اس کی زندگی بگڑتی ہے۔ مثال کے طور پر مال حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس تھا، وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوئے، اور مال و خزانہ قارون کے پاس تھا مگر اسے زمین میں دھسا دیا گیا اور ناکام رہا۔ وزیر کی کرسی پر حضرت یوسف علیہ السلام کامیاب و بامراد ہوئے، اور وزیر کی کرسی مصر میں حامان کو بھی ملی تھی مگر ناکام اور نامراد رہا۔ حضرات، اب یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ زندگی کا بنانا اور زندگی کا اجاڑنا صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ ہاں، اگر وہ اپنی مخلوقات میں سے جس مخلوق کو بھی زندگی بنانے اور اجاڑنے پر استعمال کرے تو یہ اس کا عین حق ہے۔ سورہ فتح میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
वलिल्लाहि जुनूदुस्समावाति वल अर्द वकान अल्लाहु अज़ीज़न हकीमा। और आसमान और जमीन का सब लश्कर अल्लाह ताला ही का है और वो जबरदस्त हिकमत वाला है। ये हवा, ये पानी, सूरज, चांद, जमीन, परिंदे, चरिंदे, दरिंदे, चींटी और मच्छर वगैरह सब अल्लाह ताला के लश्कर हैं और अल्लाह ताला के कब्जे में हैं। अल्लाह ताला जिंदगी बनाने का और हिफाजत करने का इरादा करते हैं तो नबियों के सरदार सैयदना हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत मकड़ी से जाला तनवा कर गारे सौर में करते हैं। हालांकि मकड़ी का जाला बहुत कमजोर चीज है, लेकिन अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र एहसान है कि इस कमजोर मखलूक को अल्लाह ताला ने इस्तेमाल फरमाया और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु की हिफाजत हो गई। हालांकि मुशरिकीन मक्का ने यह तय कर लिया था कि अब की बार तोबा तोबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद कर दिया जाएगा या पकड़ लिया जाएगा। इनाम बहुत बड़ा रखा था बुजुर्गों और दोस्तों, 100 मोटे ताजे ऊंट हजरात। और जब अल्लाह ताला जिंदगी बिगाड़ने और उजाड़ने का इरादा करते हैं तो जिंदगी बनने के सारे असबाब नमरूद बादशाह के पास मौजूद थे। ताकत और हुकूमत बहुत बड़ी थी, माल और दौलत भी बहुत ज्यादा थी, मगर अल्लाह ताला ने नमरूद बादशाह पर कहीं से हमला नहीं करवाया, उसको पानी में भी नहीं डुबोया, जमीन में भी उसको नहीं धंसाया, बल्कि एक लगड़े मच्छर को हुक्म दिया कि वह नाक के रास्ते से अंदर घुसा और नमरूद की जिंदगी उजाड़ दी। देखा आपने, अल्लाह ताला जिंदगी उजाड़ने और बिगाड़ने पर आए तो उनके पास बेशुमार रास्ते हैं और अगर जिंदगी बनाने पर आए तो भी बेशुमार तरीकों से जिंदगी बना देते हैं। इसलिए हजरात पूरा यकीन रखिए कि जिंदगियों का बनाना और जिंदगियों का बिगाड़ना सिर्फ अल्लाह ताला के हाथ में है। कामयाबी और नाकामी, इत्मीनान व परेशानी, इज्जत और जिल्लत, मौत और जिंदगी, बीमारी और तंदुरुस्ती, खौफ और अमन, जितने भी इंसानों पर हालात आते हैं, चाहे तबीयत के मुवाफिक हों और चाहे तबीयत के खिलाफ, सब हालात के लाने वाले अल्लाह ताला हैं। अब सोचने की बात यह है कि जिंदगी बनाने और जिंदगी बिगाड़ने का खुदाई ज़ाब्ता और कानून क्या है। बुजुर्गों और दोस्तों, जिंदगी बसर करने का जो तरीका अल्लाह पाक ने नबियों और रसूलों के जरिए से बताया, अगर आदमी उस तरीके पर आ जाए तो अल्लाह पाक जिंदगी बना देंगे और अगर इस पाक तरीके को छोड़ दे तो अल्लाह पाक जिंदगी बिगाड़ देंगे। यह खुदा ताला का कानून और ज़ाब्ता है। अल्लाह ताला ने हर जमाने में नबियों को भेजकर वह तरीका बताया है और आखिर में महबूब रब्बुल आलमीन, रहमतुल लिल आलमीन, शफीउल मुज़निबीन सैयदना हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी पर इस पाकीज़ा तरीकों को बताया जो क़यामत तक चलेगा। यह पाकीज़ा तरीका पूरी दुनिया के रहने और बसने वाले इंसानों को क़यामत तक कामयाब व बामुराद बनाने वाला तरीका है, जो हर रंग और हर जुबान बोलने वालों का कामयाब व बामुराद बनाने वाला है। किसान और ताजिर, हाकिम और महकूम, काले और गोरे, खूबसूरत और बदसूरत, फकीर और सेठ, सबके सब इसी पाकीज़ा तरीका को अख्तियार करके कामयाब व बामुराद होंगे। हजरात, हमें भी चाहिए कि हम जो भी काम करें उसमें देखें कि खुदा ताला का हुक्म क्या है और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका क्या है। यह दो बातें तौहीद और सुन्नत अगर हम में आ गई तो अगर कच्चे मकान में हैं और गरीब हैं तो भी कामयाब, और अगर पक्के मकान में हैं और मालदार हैं तो भी कामयाब। बुजुर्गों और दोस्तों, अगर इस पाकीज़ा तरीका के मुताबिक इंसान की आंखों का इस्तेमाल हो जाए, कानों का इस्तेमाल हो जाए, जुबान का इस्तेमाल हो जाए, हाथों का इस्तेमाल हो जाए, पैरों का इस्तेमाल हो जाए, दिल और दिमाग का इस्तेमाल सही हो जाए तो इसी को अमाल सालेह कहते हैं, यानी इसी को नेक काम कहते हैं। और जब यह नेक काम हमारी और आपकी जिंदगियों में आएंगे तो दुनिया की जिंदगी, कब्र की जिंदगी, आखिरत की जिंदगी, हशर की जिंदगी बनेगी और इंसान कामयाब होकर जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा और हमेशा वहां रहेगा। इस हकीकी कामयाबी के लिए हमें अपना जहन बनाना पड़ेगा, अपनी गलत फहमियां दूर करनी पड़ेंगी, मनचाही जिंदगी गुजारने के तरीके छोड़ने पड़ेंगे और रब चाही जिंदगी गुजारनी पड़ेगी, गर्जे की अल्लाह ताला के अहकाम और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के मुताबिक ही हमें अपनी जिंदगी गुजारनी पड़ेगी, चाहे हमारी जिंदगी में कितनी ही परेशानियां क्यों ना नजर आ रही हों। और परेशानियां तो बुजुर्गों और दोस्तों आना ही आना है, क्योंकि जब हमारे असलाफ ने तौहीद और सुन्नत को मजबूती से पकड़ा
تو کیسی کیسی پریشانیوں کا سامنا انہیں کرنا پڑا ہے آپ حضرات بخوبی جانتے ہیں. اس طرح جب ہم اور آپ تمام حضرات رب چاہی زندگی گزاریں گے تو بہت سی پریشانیاں ہمیں بھی اٹھانی پڑیں گی. ہاں بات ضرور اتنی ہے کہ سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے کے ناطے ہم پر ویسی پریشانیاں اور آزمائشیں نہیں آئیں گی جیسی اور نبیوں کی امتوں پر ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں ارشاد فرمایا اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا. نہ گھبرا شدت غم سے حصول کامیابی میں کہ شاخ گل میں پھول آنے سے پہلے خار آتے ہیں. نہ گھبرا شدت غم سے حصول کامیابی میں کہ شاخ گل میں پھول آنے سے پہلے خار آتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ اگر انسان پریشانی میں ہو غم میں ہو اور کامیابی حاصل ہو رہی ہو تو اسے گھبرانا نہیں چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ جو اچھے اور بہترین پھول ہوتے ہیں وہ پھول کی ڈالی یا شاخ میں بعد میں نکلتے ہیں. پہلے تو خار یا کانٹے ہی سامنے آتے ہیں بزرگوں اور دوستوں. دوسرے الفاظ میں پہلے کانٹے بعد میں پھول، پہلے مصیبت اور پریشانی اور بعد میں آرام اور کامیابی. اس لیے بزرگوں اور دوستوں بھول کر غافل نہ ہونا تم خدا کی یاد سے، اس طرح محفوظ ہو جاؤ گے سب آفات سے. جو تمہیں گمراہ کر دے ایسی راہوں سے بچو، بے گناہی کا تقاضا ہے گناہوں سے بچو. محترم بزرگوں اور دوستوں اللہ تعالیٰ نے ایسے انسانوں کا نقشہ کھینچا ہے کلام پاک میں جو دنیا میں منمانی اور منچاہی زندگی گزارے تھے. کیونکہ مختصر ٹائم بچا ہے اس لیے مختصر الفاظ میں سنانے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما اغنا عنی مالیہ ہلاک عنی سلطانیہ. نافرمان لوگ کہیں گے قیامت کے دن کی نہ میرا مال کام آیا اور نہ میری حکومت اور دبدبہ ہی میرے کام آیا. یہ باتیں دوزخی لوگ کہیں گے. اللہم احفظنا منہم. تو میرے بزرگوں اور دوستوں لوگوں کو اسی جیل خانے سے بچانے کے لیے تمام نبیوں اور رسولوں کا سلسلہ اور کتابیں اور صحیفے نازل کیے گئے اور آخر میں امام المرسلین سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری کتاب اور آخری طریقہ دے کر اللہ تعالیٰ نے دنیا میں مبعوث فرمایا جو قیامت تک کے لیے ہے. اس پاکیزہ طریقے کو اپنی زندگیوں میں نہ لانے کی بنا پر ہی آج پوری دنیا کے اندر سے امن و امان ختم ہو چکا ہے. نہ کسی کی جان محفوظ ہے، نہ کسی کا مال محفوظ ہے، نہ کسی کی عزت اور آبرو محفوظ ہے. چاہے آدمی کتنی ہی بڑی طاقت والا اور عہدے والا یا سیٹھ اور صاحب ہی کیوں نہ ہو، ساری دنیا آج بے چین اور پریشان ہے اور نجات کا راستہ ڈھونڈ رہی ہے. اور یہ نجات کا راستہ صرف اور صرف مسلمانوں کے پاس ہے، باقی اور کسی کے پاس نجات کا کوئی راستہ نہیں ہے. مگر حضرات افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ نجات کا پاکیزہ راستہ جو مسلمانوں کے پاس ہے یعنی ہمارے اور آپ کے پاس موجود ہے وہ کتابوں میں موجود ہے. مسلمانوں کی ذات یعنی ہمارے میں اور آپ کی ذات میں موجود نہیں ہے. افسوس ہماری عملی زندگی میں بھی یہ پاکیزہ طریقہ موجود نہیں. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صراط مستقیم پر چلائے اور خاتمہ بالخیر کرے. آمین ثم آمین. حضرات اب چلتے چلتے ایک نظم سنتے جائیے. کشتی حق کنارے لگانے چلے، دین اسلام کا گیت گانے چلے. کشتی حق کنارے لگانے چلے، دین اسلام کا گیت گانے چلے. خواب غفلت میں ہیں مست اہل جہاں،
ان کو خواب گراں سے جگانے چلے، خواب غفلت میں ہیں مست اہل جہاں، ان کو خواب گراں سے جگانے چلے۔ اہل بدعات کا زور ہے ہر طرف، آج دنیا سے ان کو مٹانے چلے۔ کفر نے دعوت دنگ، کفر نے دعوت جنگ دی ہے ہمیں، زیر شمشیر ہم مسکرانے چلے۔ کفر نے دعوت جنگ دی ہے ہمیں، زیر شمشیر ہم مسکرانے چلے۔ ہاتھ میں لے کے اسلام کا ہم علم، پرچم دین احمد اڑانے چلے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاتھ میں لے کے اسلام کا ہم علم، پرچم دین احمد اڑانے چلے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاتھ میں لے کے اسلام کا ہم علم، پرچم دین احمد اڑانے چلے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ جادے حق سے بیزار رہتے ہیں جو، راہ سنت پہ ان کو بلانے چلے۔ ہم حدیث اور قرآن کو لے کر کے اب دین حق کا ترانہ سنانے چلے۔ ہم حدیث اور قرآن کو لے کر کے اب دین حق کا ترانہ سنانے چلے۔ قوت حق کو بڑھ کر زمانے میں ہم، زور باطل جہاں میں دبانے چلے۔ قوت حق کو بڑھ کر زمانے میں ہم، زور باطل جہاں میں دبانے چلے۔ جن کو کچھ واقفیت نہیں دین سے، علم دین کو ماہر سکھانے چلے۔ جن کو کچھ واقفیت نہیں دین